معجزات اور علمی کارناموں پر نظر ڈالی جائے میرے دوستو عزیزو تو آج کی بشریت حیران ہے، آج کی بشریت پریشان ہے۔ کم سے کم 2500 ایسے فارمولے امام علیہ السلام نے دیے ہیں جو کم سے کم 2 ملین فارمولوں کی اصل اور ماں بن سکتی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہمیں تحقیق کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں فرصت کب ملتی ہے امام علیہ السلام کے علمی راستے اور طریقوں جو بتایا ہے اس پہ عمل کرنے کی۔ عزیزوں وقت بھی نہیں ہے، وقت آسان بھی ہوا چاہتا ہے، اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ شخصیت جسے جعفر صادق کہتے ہیں اس شخصیت کا نام ہے کہ جس پہ تمام انبیاء کو ناز۔ اگر بات کے اماموں سے کوئی پوچھتا تھا کہ فلاں مسئلہ کیا تھا تو فرماتے تھے میرے جد امجد حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے۔ احادیث میں ہے، ایک حدیث لو ہے کہ جو آسمان سے اللہ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھیجا تھا، جس کے اندر تمام ائمہ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اسی حدیث لو میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ لا کرون مسوا، میں اپنے بندے جعفر صادق کو وہ عزت و شان عطا کروں گا، وہ مقام عطا کروں گا کہ اولین و آخرین ان کے مقام و عزت کو دے۔ تو آج جس فرقے میں چلے جائیں، ہر فرقہ اپنی حقانیت کے لیے جو دعویٰ کرتا ہے تو اپنے کو امام جعفر صادق سے جوڑتا ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہمیں تمام اصول زندگی سکھائے۔ اور عزیزوں امام کی زندگی کا سب سے مہم حصہ جو تھا وہ توحید مسئلے غیبت امام زمان، 2-3 جملے مسئلے غیبت کو امام نے ہمیشہ یاد رکھا۔ اور عزیزوں طرح طرح کے جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان سے بھی ہوشیار رہنے کے لیے امام علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ ہزاروں لوگ دعویٰ کریں گے کہ ہم وقت کے امام ہیں، ہم مہدی آخر الزماں ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کہتے ہیں کہ ابو بصیر امام کے ساتھ تھے، امام نے فرمایا کہ میرے آخری جانشین اور میرے لال کے آنے سے پہلے ہزاروں لوگ دعویٰ کریں گے۔ ابو بصیر رونے لگے، اب مولا میں پریشان ہو گیا ہوں، رو کیوں رہے ہو؟ مولا ہم جیسے گنہگار لوگ کیسے فیصلہ کر پائیں گے حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ امام علیہ السلام کھڑے ہوئے، فرمایا یہ کھڑکی کھولو۔ جو کھڑکی کھولا تو سورج چمکتا ہوا نظر آیا۔ فرمایا یہ کیا چمک رہا ہے؟ فرمایا یہ سورج۔ فرمایا امرنا اطہر من ھذا الشمس، ہمارے مہدی کا آنا اس سورج سے بھی زیادہ روشن اور شفاف ہوگا، کسی کو شک نہ ہوگا، کسی کو شبہ نہ ہوگا۔ عزیزو جمعے کا دن ہے، احادیث میں آیا ہے کہ جمعے کا دن متوقع ہے ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی محمد۔ فرماتے ہیں ہمارے چھٹے امام کہ اگر میں وقت کے امام کا زمانہ پاتا تو میں اپنی ساری خدمات امام کے حوالے کر دیتا، اور بار بار رو کے آواز دیتے ہیں کہاں ہے وہ شخص جو ہم آل محمد کے ظلم کا مداوع کریں۔ عزیزو میرے دوستوں، ہم صبح اٹھتے ہیں ہمارے جیب سے قلم گر جاتی ہے، ہم اٹھتے ہیں ہمارے جیب سے فرض گر جاتا ہے، اٹھنے کے بعد سارا بستر کاٹتے ہیں، بڑی جدت و شدت سے تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی سامان غائب ہو گیا ہے۔ کاش اتنی شدت ہمارے اندر آ جاتی، ہر صبح دیوانہ وار اپنے گھر سے نکلتے اور آواز دیتے یا صاحب الزمان یا ابن رسول اللہ، کہاں ہے فرزند فاطمہ زہرا آپ؟ عزیزوں فاطمہ زہرا کا یہ لال جس کے انتظار کے لیے ہم سب بیٹھے ہیں، خدا اس وقت تک ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہماری بے نور آنکھوں کو جمال مہدی سے خود نور نہ کر لینا۔ خدا امام زمانہ کو ہر امام رویا ہے، ہر امام نے تڑپ کو پکارا ہے، اور عزیزوں ایک ماں کی مجلس ہے۔ تو عزیزوں امام صادق علیہ السلام جب تک جیتے رہے انہوں نے اپنی ماں کا ماتم کیا۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد فرمایا مولا باران نازل ہو رہی ہے میرے دوستوں اور عزیزوں، جب بارش نازل ہوتی ہے تو در آسمان کھل جاتا ہے۔ عجیب اتفاق ہے
فاطمہ زہرا کا نام آیا، در آسمان کھل گیا۔ بیماروں مریضوں کچھ لینا ہے تو سرے دل کو آسمان کے سامنے کھول لو، سچے دل سے امام جعفر صادق کے حوالے سے مانگنا۔ شخص آیا، آنے کے بعد فرمایا مولا مجھے اللہ نے ایک بیٹی دی ہے، میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ امام علیہ السلام تکیہ لگائے بیٹھے تھے، وہ 40 تک اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں اب جو نام رکھ دیا ہے تو جھٹکیاں نہیں دینا، ڈانٹنا نہیں، مارنا نہیں۔ نام فاطمہ کو بہت کرامت و عزت حاصل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سر جھکا کے روتے رہے۔ عزیزوں، ہر بیٹے کو اپنی ماں کا درد یاد آتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا مولا کیا امام زمانہ کے آنے سے امام حسین کے خون کا بدلہ پورا ہو جائے گا؟ فرمایا امام کے آنے سے اس دروازے کا بدلہ بھی پورا نہیں ہو سکتا جو میری دادی کے پہلو پہ گرایا گیا۔ نہ جانے کیسا درد تھا کہ آل محمد آج تک اسے بھلا نہ پائے۔ استاد محترم شیخ مرزا جواد تبریزی اپنے استاد آیت اللہ بروجردی سے نقل کرتے ہیں عزیزوں، اور دیگر علماء سے نقل ہے کہ آیت اللہ مرشی نے امام کی ملاقات کی، امام زمانہ کے مصلح پر ایک کیل دیکھی جس میں خون لگا ہوا تھا۔ مولا کیا نماز پہ یہ خون بھری کیل کیوں لے کے آئے ہیں؟ فرمایا یہ کوئی معمولی کیل نہیں ہے، یہ وہی کیل ہے جو در سیدہ میں لگی تھی۔ یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا یہ وہ خون ہے جو میری ماں کے سینے سے جاری ہوا، آواز دیتی تھی صبح علیہم صاحبون لو انہا صبح علیہم سرنا لیالیا۔ بابا تمہارے بعد کچھ ایسی مصیبتیں مجھ پر پڑی کہ اگر دن کو پڑتی تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتی۔ عزیزوں ایک جملہ اور رحمت تمام، ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں کا غم منائے، ماں کے لیے ایثار خیر کرے۔ ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی ماں کی حفاظت کرے۔ ایک جملہ امام مصطفیٰ کا اور رحمت تمام، میں قبلہ سے معذرت چاہتا ہوں، خدار سے معذرت چاہتا ہوں، امام زمانہ سے معذرت چاہتا ہوں۔ شیخ عبدالزہرا کعبی کہتے ہیں کہ میں نے شہادت امام حسن کے دن امام علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا مولا آج آپ کو آرام مل گیا ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا چونکہ آج آپ کی شہادت کا دن ہے۔ جانتے ہو کیا کہا امام نے؟ اے عبدالزہرا میں اسی دن پر گیا تھا جس دن میری نگاہوں کے سامنے سارے مدینے والے میری ماں کو تازیانے مار رہے تھے۔ میں بچانا بھی چاہتا تھا تو اپنی ماں کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے میرے مولا مدینے والے کچھ بھی تھے لیکن زیادہ نہ تھے، ذرا سید سجاد سے پوچھے مجمع عام میں خوبی بتا دیا نا۔ سید سجاد سر جھکا کے آواز دیتے تھے اے چچا عباس کربلا میں سونے والے یا رب الذین ظلموا وی من قلمی ينقلبون على رحمة الله على قوم الظالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم